نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ مردوں سے باتیں کرنے والے ایک اللہ والے حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ کا اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھ کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، چلے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ لاہور کے بہت ہی نامی اور اعلیٰ مقام کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک کسان کا کنواں ہے۔ ایک دن وہ کسان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، میرے بیٹے کی جسم پر دانے اور پھنسیاں نکل آئی ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے تاکہ میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اس کو اپنے کنویں کے پانی سے نہلا دو، انشاءاللہ تعالی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کسی کو بھی یہ مرض لاحق ہو جائے وہ اس کنویں کے پانی سے خود کو نہلائے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہو جائے گا اور اسے شفا یابی حاصل ہو جائے گی۔ اس کسان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنے بیٹے کو کنویں کے پانی سے نہلایا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس روز سے لے کر آج تک لوگ اپنے ان بچوں کو اس کنویں کے پانی سے غسل کرواتے ہیں جن کے بدن پر دانے، پھنسیوں کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس پانی کے غسل سے صحت مند اور شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جادوگر نے ایک جن کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ وہ جادوگر اس جن کو زمین کے نیچے چھپا دیا کرتا اور جو چاہتا کہلوا لیا کرتا۔ اس زمانے میں حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ کی خوب شہرت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے برگزیدہ بندے اور صحابہ کلام بزرگ شخصیت گزرے تھے۔ اس جادوگر کی شہرت بھی اس علاقے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور اس شخص کی ایک بات بہت مشہور تھی کہ یہ جادوگر بڑا ہی با کمال ہے۔ یہ قبر کے مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اسی طرح کی باتیں اس جادوگر سے منسوب ہو چکی تھیں۔ اس جادوگر نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیا تھا۔ جس کسی بھی شخص کو اس بات کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنے خاندان والوں کے مردوں سے باتیں کرے تو وہ جادوگر کے پاس آ جاتے، اس سے اپنا مقصد کہتے۔ وہ جادوگر اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر جن کی مدد سے ان کے خاندان کے مردوں کو بلوا کر ان سے ملا کر ان کی خواہش پوری کر دیتا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مردہ انسان ان سے باتیں کر رہا ہے۔ اس جادوگر کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا مرید بنا رکھا ہے، اگر تم مجھے بہت سا مال دو گے میں چپ رہوں گا، ورنہ تمہاری دکانداری ٹھنڈی کر دوں گا اور کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں بٹکے گا۔ اس جادوگر نے اس طرح بدتمیزی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا، پاس بیٹھے عقیدت مند اور مریدوں کو غصہ آ گیا، مگر حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ نے اس جادوگر کی بات سن کر نرمی سے بولے اور مسکرا دیے، اور اپنے خادم کو حکم دیا، اسے 10 روپے دے دو اور چلتا کرو، کیونکہ کتے کا منہ لقمے سے ہی بند ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ کے مرید نے اس جادوگر کو 10 روپے دینے چاہے تو اس جادوگر نے لینے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، جبکہ اس دور کے حساب سے یہ 10 روپے بھی بہت زیادہ تھے۔ مگر اس نے جب یہ دیکھا کہ آسانی سے 10 روپے مل رہے ہیں تو اس نے یہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا اور اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ، اور پھر تم مجھ سے کرامت دیکھنا، پھر میری مریدی اختیار کر لینا،
اے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن ہوئے مردوں سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، اور یہ میری کرامت کئی مرتبہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ نے ترس کھا کر اسے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ اس بدبخت کا حد سے زیادہ بڑا اور اصرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کی جانب لے کر چلے گئے اور ایک قبرستان پر نشان لگایا اور فرمایا کہ اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا تو فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا یاسین، تو اس قبر سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد اس جادوگر نے حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ سے کہا قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اسے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ شیخ شاہ بلوچ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زور سے زمین پر مارے اور فرمایا اس جادوگر نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا جو کہ جن تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس جادوگر کے کہنے پر میں زمین کے نیچے جاتا ہوں اور اس کے بعد جو یہ کہلواتا ہے میں اسی کے مطابق بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شاہ بلوچ نے اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا اب تم جس بھی صاحب قبر سے پوچھنا چاہتے ہو جاؤ پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند مرید نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں آئندہ سے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مند مریدوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گمراہ ہونے سے اور شیطانی کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں صرف اللہ پاک کی ذات سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ثم آمین۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کر دیجئے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔